اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کر شام کی طرف گئے تھے، اس وقت سیدہ خدیجہ نے ایک خواب بھی دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ عرب کے اوپر ایک بہت بڑا چاند ہے، وہ چاند اترا اور سیدہ خدیجہ کی گود میں آ گیا۔ تو یہ جس وقت آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا قرائن بتلا رہے ہیں کہ جس نبی آخر الزمان کا انتظار کیا جاتا رہا ہے اور جس کی خاطر بزم ہستی کو سجایا گیا ہے، وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، جگہ بھی یہی ہے، وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے اس نبی آخر الزمان کی زوجہ بننا ہے، تمہیں آپ کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ تو جب اتنی ساری باتیں مل گئیں تب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو پہلے آپ کے لیے تیار بھی کیا اور پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طلب نہیں ہے، یہ حسن طلب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ہے تاکہ اپنے محبوب کی فضیلت کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے، جیسے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح صرف اور صرف ان کی دولت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، بالکل وہ تو قیامت کے بعد تک کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن طلب بھی جس کے دل میں پیدا کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں تاکہ میرے محبوب کے اوپر کوئی انگشت نہ اٹھا سکے۔ یہ اعتراض اس وقت تو بنتا تھا کہ جب طلب حضور علیہ السلام کی طرف سے ہوتی، یہ طلب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے تھی۔ آپ نے اپنی وہی سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے یہ بات کی اور اپنے دیگر رشتہ داروں سے یہ بات کی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت تو آپ نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، میں ان سے عقد کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کی تمام سہیلیوں نے، تمام رشتہ داروں نے یہی بات کی کہ اس سے بڑا اور اس سے بہتر کوئی رشتہ تمہارے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر سیدہ نفیسہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس طلب کو بیان کیا اور پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اتنا مالدار نہیں ہوں، جو مال بھی میرے پاس آتا ہے ہمارے خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ جتنا بھی مال ہمیں ملتا ہے ہم راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، تو بظاہر مال بھی نہیں ہے تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت جو حسین و جمیل ہو پورے قبیلہ قریش سے اور جس کا نسب بھی آپ کے برابر ہو، کف بھی برابر ہو اور مالدار بھی ہو، اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہیں تو آپ نے فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے اور مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ نے مشورہ کیا، آپ نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد بالکل سادہ طریقہ سے یہ شادی سر انجام پائی۔ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بڑے لوگ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لوگ تھے۔ آپ کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے، پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اور پھر دیگر جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ادا کیا۔ آپ کا جو مہر کی رقم متعین کی گئی اور جو حق مہر ادا کیا گیا تھا وہ اس وقت 40 اونٹ دیے گئے تھے۔ 40 اونٹ، ایسے کہہ لیں کہ آج کی لاکھوں کی مالیت۔ میں بالخصوص یہ بات اس لیے کہنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں ہم دیگر اخراجات کے لیے بہت فضول خرچے اور اسراف کرتے ہیں، ہر کام کو ہم احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور ہر طرح سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے اور دولت کے ہم منہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت مہر کی بات آتی ہے تو وہاں ہم شرعی حق مہر کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس سے بھی کم ہم دیتے ہیں۔ مطلب بہت سارا اس طرح 5,000 کہہ دیا، 10,000، بڑی چھلانگ لگ گئی تو 1,00,000 روپیہ اس طرح سے کر دیا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ شادی بالکل سادہ سی ہے لیکن حق مہر وہ لاکھوں ادا کیا گیا اور پھر اسی اونٹ سے انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹ قربان کیا گیا، ولیمے کے طور پہ لوگوں کو کھلایا گیا
اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا یہ تعلق کس طرح سے ہے؟ وہ تعلق اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، بے شک، اور اتنا عرصہ کسی بھی دوسری ام المؤمنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں نہیں گزارے ہیں، بلکہ وہ تمام واقعات جو ابتدائے اسلام میں واقع ہوئے تھے اور جن مشکلات کا سامنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، ان تمام مصائب و آلام کا سامنا آپ کے ساتھ آپ کی رفیق سفر نے بھی کیا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت تو بہت زیادہ حساس تھی، آپ تھوڑی سی بات پہ بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میری صرف 23 سالہ تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تمام انبیاء کی تکلیفیں مل کر بھی میرے 23 سالہ تکالیف کا مقابلہ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ حساس تھی، آپ معمولی سی بات کو بہت زیادہ محسوس کیا کرتے تھے اور رنجیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی آپ ہی کیا کرتی تھی، اور جس وقت پہلی وحی آئی اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت آپ کے ذہن بھاری ہوا اور آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اس وقت بھی تسلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی دی تھی، اور جو وحی کا نور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو ظہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا تھا، اس نور کو اگر کسی نے سب سے پہلے دیکھا ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ